اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 119 سے آیت نمبر 124، 119 سے 124۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ گزشتہ صفحے کے آخری آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوا، کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات وہاں بیان ہوئی تھی کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ ایک پابندی ہے کہ اگر حلال گوشت جانور کے ذبح کے موقع پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور وہ گوشت قابل استفادہ نہیں رہتا۔ مگر اپنے طور پر بہت ساری دوسری پابندیاں عائد کر لینا اور کسی حلال گوشت جانور کو حرام بنا لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام سختی کے ساتھ ناپسند کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کی مذمت آئی ہے، یعنی وہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ ایک لاپرواہی ہے کہ جہاں پر جن چیزوں کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے اس کے بارے میں بھی انسان کیئرلیس ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کرے اور اس کو بھی اپنے لیے حلال بنا لے، یعنی وہ خدا کے احکامات کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک طرف ایسی اوور اسمارٹنس دکھائی جائے کہ جن چیزوں کو خدا نے حلال کر دیا ہے ان کو بھی حرام شمار کر لیا جائے اور پھر اس کے اندر خواہ خواہ کی پابندیاں عائد کی جائیں۔ تو یہاں پر آگے ارشاد ہوتا ہے وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، جبکہ تمہارے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا وہ کہ جسے تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا تھا، الا مستوررتم الیہ، اس میں سے بھی
اگر تم اضطرار، یعنی ایک انسان ہے وہ مرنے کے قریب ہے، اگر کتا نہ کھائے، سور نہ کھائے تو مر جائے گا، تو یہ اضطرار کی کیفیت ہے، حرج کی کیفیت ہے، تو اتنا کھانے کی تو اس میں بھی اجازت ہے کہ جس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ کجا یہ کہ انسان جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے ان کو خواہ اپنے لیے حرام بنا لے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ایک بڑی تعداد، کثیر لوگوں کی تعداد وہ ہے کہ جو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہش کے ذریعے سے، بغیر کسی علم کے، یعنی ان کا دل یہ چاہتا ہے تو بس اسی کو وہ دین بنا دیتے ہیں اور اسی کو وہ شریعت بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر بدعتوں کے فروغ کی بڑی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ دین ظاہر ہے کہ اس طرح کی خواہشات کا نام نہیں ہے، دین مرضی پروردگار کا نام ہے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقیناً تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے انہیں جو ظلم و تعدی سے کام لیتے ہیں، یعنی جو اپنی لمٹس کو کراس کرتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو، ترک کر دو اس گناہ کو بھی جو اعلانیہ کیا جاتا ہے اور اس گناہ کو بھی جو خفیہ طور پر کیا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گناہ جو اعلانیہ کیا جائے گا اس میں بغاوت کا اعلان بھی شامل ہوتا ہے، کہ گویا انسان اس بات کا اناؤنسمنٹ دے رہا ہے کہ اسے خدا کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خفیہ طور پر اگر کسی گناہ کو انجام دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں کچھ شرم و حیا ہے، مگر کیا یہ دونوں اصولی طور پر کسی بھی طرح سے پسندیدہ قرار دیے جا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جی نہیں، بلکہ تنہائی میں ایک انسان اگر خوف خدا کا احساس کرے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں بھی گناہ کا ارتکاب کر سکے۔ یہی تو خوف خدا کا اثر ہے کہ روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر پبلکلی کسی غلط کام کو انجام دینے سے رک جانا، یہ پیئر پریشر کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے، مگر وہ چیز جو تنہائی میں ایک انسان کو روکتی ہے وہ سوائے اس بات کے احساس کے اور کوئی چیز نہیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا دونوں چیزوں کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو اور جو خفیہ طور پر ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً وہ لوگ کہ جو گناہ کماتے ہیں، یہ جو کسب کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یکسبونا، یہ بہت اہم ہے کہ یعنی یہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کماتے ہیں، ان کو ہم نے زندگی دی، فرصت دی، موقع دیا، یہ سب کیپٹل ہے، اس کو انویسٹ کر کے ان کو کمانا تھا، منافع ثواب کمانا تھا، مگر انہوں نے کیا کمایا؟ گناہ کمایا۔ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب ان کو سزا دی جائے گی ان کاموں کی کہ جن کا یہ لوگ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اسے نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اللہ کا نام لیے بغیر ذبح شدہ جانور کے گوشت سے استفادہ کرتا ہے تو سائنٹیفکلی کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس گوشت کے اندر کیا تاثیر ایجاد ہو جائے گی اللہ کا نام لینے سے؟ پروردگار عالم نے اس طریقے سے انسان کے ذہن و دل و دماغ اور اس کی روح کو عقیدہ توحید سے اور زیادہ قریب کیا ہے اور شرک سے اور زیادہ دور کیا ہے کہ انسان جب گوشت کھا بھی رہا ہے تو اس موقع پر بھی اس کے ذہن میں رہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی میرا پروردگار ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا پالنے والا ہے، کہ جس نے اس گوشت کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے، یہ اسی کا احسان ہے۔ لہذا روح توحید اس کے اندر اور زیادہ راسخ ہو جاتی ہے، اثر توحید جو ہے وہ اور زیادہ نفوذ کرتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یقیناً جو شیاطین ہیں، شیطان ہیں، وہ اپنے دوستوں کو القاء کرتے رہتے ہیں بہت ساری باتیں وسوسے کی صورت میں۔ اسی طرح سے پہلے بھی یہ والی بات آ چکی ہے، گزشتہ صفوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ مختلف قسم کی چیزیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جو شیاطین ہیں وہ القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ فریب دیں اور ان کو اس بات کی طرف مائل کریں، ان کو راضی کریں اور ان سے بھی وہی کام کروائیں کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ شیاطین جو ہیں وہ تو اسی طریقے سے اپنی باتوں کو وسوسے کی صورت میں ڈالتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس، اپنے دوستوں کے دل میں، لِیُجَادِلُوکُم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور بحثا بحثی کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے،
انکم لمشرکون، تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ایک کمپیریزن، تقابل پیش کیا ہے۔ اب من کانا میتن، وہ کہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور، ایک روشنی قرار دی، یمشی بہ فی الناس، جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے۔ ایک شخص تھا کہ جو گمراہ تھا، یعنی گویا مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی ہم نے اس کو ہدایت دے دی، اور اب ہم نے اس کے لیے ایک روشنی قرار دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی اس کا کردار ایسا ہے کہ جو دوسروں کے لیے بھی نور بانٹنے والا ہے، روشنی دینے والا ہے، وہ اپنے کردار کے ذریعے سے تبلیغ کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں لوگ اور سمجھ میں آتا ہے کہ اچھائی کیا چیز ہے۔ کمم مثلہ، کیا اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے، فی الظلمات، کے جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور اس سے وہ باہر نہیں نکل رہا، اسے وہ باہر آنا ہی نہیں چاہتا، وہ اندھیروں ہی کے اندر ہے اور اندھیروں ہی پر راضی ہو چکا ہے۔ کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے وہ کہ جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، جو وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح سے ہم نے ہر بستی میں کچھ بڑے بڑے مجرم چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی جو مہلت ہے جب تک وہ ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنا وقت پورا کریں۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، وہ اس کے بدلے میں کرتے کیا ہیں، یعنی ہم نے ان کو کس لیے بھیجا تھا، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اندھیروں سے باہر آئیں، روشنی کو حاصل کریں، مردہ ہونے کی جو کیفیت ہے اس کو ترک کریں، زندگی میں آئیں، مگر وہ کرتے کیا ہیں، مگر وہ اسی کے اندر اپنے منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ یہ لام عاقبت یہاں پر استعمال ہوا اصطلاحاً۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ منصوبے نہیں بناتے مگر خود اپنی ہی تخریب کے، یعنی اپنی ہی بربادی کے یہ منصوبے ہیں، بالآخر اس کی جو پرائس ہے ان کو پے کرنا پڑے گی۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہم کو بھی وہی نہ مل جائے کہ جو رسولوں کو، اللہ کے رسولوں کو ملا ہے، یعنی ہم ہی کو رسول بنا دیا جائے۔ یہ وہ واضح طور پر ان وسیلوں کا انکار کرتے ہیں کہ جن کو خدا نے منتخب کیا، خدا نے مصطفیٰ بنایا، خدا نے چن لیا۔ پروردگار عالم واضح طور پر فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا عہدہ وہ کہاں پر قرار دے، کس کو رسول بنانا ہے، خدا اس بات کو بہت بہتر جانتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کو رسول بنایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رسول بنانے کی وجہ سے ان کا مرتبہ بلند ہوا ہے، بلکہ وہ اتنے بلند تھے کہ انہیں رسول منتخب کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علم پروردگار اس کے اوپر حاوی تھا، لہذا وہ پہلے سے جانتا تھا کہ کون اس بات کے حامی ہیں اور کون اس بات کے حامل ہیں اور کون اس بات کو جسٹیفائی کر سکیں گے، تو پھر پروردگار عالم نے ان کی نبوت اور رسالت کا اعلان پہلے سے کر دیا، لیکن عالم ظاہر کے اندر وہ یقیناً بعد میں ہمارے سامنے اعلان ہوتا ہے، جیسا کہ بعض ایکسیپشنز کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے سے ہی ان عہدوں کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارہ ہی سے ماں کی گود سے یہ اعلان کر دیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے۔ سیصیب الذین اجرموا، یقیناً عنقریب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کے اوپر آئے گی کیا چیز، ذلت کی مار، صغار عند اللہ، اللہ کے پاس ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، وعذاب شدید، اور شدید عذاب ہے، بما کانوا یمکرون، ان کے اس مکر کی وجہ سے، ان تخریبی کارروائیوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ یہاں پر آیت نمبر 124 مکمل ہوئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔